پھر اگر تم منہ پھیر لو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ کئی لوگ ذکر کی مجلسوں میں بیٹھ کر اللہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ کو ایسا یاد کرتے سو تو گناہ معاف ہوئے تو ساری اللہ کی برکتیں جو ہیں گناہ چھوڑنے کے بعد ملتی ہیں، اور گناہ چھوڑے تو ہی گناہ معاف ہوتا ہے۔ تو آدمی جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا شروع کرتا ہے، حضور کے نقش قدم پر چلنے والا گناہوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ جو کہتا ہے کہ حدیثوں کی ضرورت نہیں، ڈنکے کی چوٹ سے میں کہہ رہا ہوں، سننے والے سن لے، اس آیت نے تجھے کافر کہا ہے۔ تو اگر ذبح کرے گا تو میرے لیے تیرا ذبیحہ حرام ہے۔ تو دعوت دیے مولانا نورین، مولانا دعوت دیے، بریانی رکھے، دہی کی چٹنی رکھے، بیگن کی چٹنی رکھے، چکن تلا ہوا، بھوک کسے ہے نہ کیا کریں، چکن تلا ہوا رکھے، سیویاں رکھے، بٹر چکن رکھے، یہ سب رکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اسپیشل ڈش رکھ دیے جو عام دعوتوں میں نہیں ملتی ہے، حلیم رکھ دیے، یا کوئی اچھی چیز بولیے، اسپیشل ڈش کچھ بولیے۔ ہاں، مچھی جو اسپیشل ہے، جو عام دوسرے دعوتوں میں نہیں رہتی ہے، وہ چیز ہے۔ تو کھلانے والا کیا بولے گا؟ بھائی دعوت کھا لیے، حلیم کھائے، بولے گا نا۔ تو مطلب کیا، یہ تمام چیزیں تو سب جگہ مل جاتی ہیں، لیکن خاص میری دعوت میں کیا ملے گا؟ حلیم ملے گا، یا معین بھائی جیسا بولے وہ مچھی ملے گی، فش فنگر، اوپر عام ہو گیا سب، پیسہ فش فنگر سب ملے گی، ہے نا۔ اسی طرح اللہ جب چاہتا ہے، یحببکم اللہ کہہ دیا، لیکن ایک نعمت اللہ اجاگر کر کے، ہائی لائٹ کر کر بتاتا ہے، وہ نعمت کیا ہے؟ وہی نعمت ہے یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ریممبر، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ گناہ معاف ہو جانا۔ کیا حضرت، گناہ معاف ہو جانا کیوں بڑی نعمت ہے؟ گناہ جب معاف ہو جائیں گے تبھی ساری نعمتیں شروع ہوں گی۔ گنہگار متقی نہیں ہو سکتا۔ تقوی حاصل ہونا تو گناہ چھوڑنا، احسان حاصل ہونا تو گناہ چھوڑنا، نمازی بننا تو گناہ چھوڑنا، اللہ کا ذاکر بننا تو گناہ چھوڑنا۔ جب تک گناہ کرتے رہیں گے ذکر میں مزہ نہیں ملے گا۔ ذکر میں بیٹھ کو سو لے کو رہیں گے۔ کئی لوگ ذکر کی مجلسوں میں بیٹھ کر اللہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ کو ایسا یاد کرتے سو استغفر اللہ۔ پہلے زمانے میں ذکر کرانے سے پہلے اولیاء اللہ اس کو ذاکر بناتے تھے، ذاکر بنانے کے بعد ذکر کراتے تھے۔ آج ذکر جو ہے بالکل استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں کہتا ہوں کہ بیٹھو نہیں، جب دل میں سستی ہو، تھکان ہو، ذکر میں نہ بیٹھیں، مجبوری سے پکڑ کو 1 گھنٹہ بٹھا دل کو لا الہ الا انت یا اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اپنے اپنے لیول کی ذکر کریں، 1 منٹ دل کے ساتھ ذکر کرنا، 2 منٹ کا ذکر، 3 منٹ کا ذکر۔ ایسے بزرگان دین ہیں جو 24 گھنٹہ بھی ذکر کر لے کر بیٹھتے ہیں۔ تو ذکر آنا تو جب تک گناہ رہیں گے اللہ کے ذکر میں مزہ نہیں ملے گا۔ آپ مغرب کے بعد مووی دیکھ کر پھر 10 بجے حضرت کی مجلس میں جا کر ذکر کا مزہ لینا چاہیں، غلطی حضرت کی نہیں ہے، وہ مووی کی غلطی ہے کہ مووی نے ذکر کا مزہ چھین لیا۔ لنگے ناچ کو آ کر اب ذکر میں بیٹھے تو کہاں مزہ ملے گا؟ تو گناہ معاف ہوئے تو ساری اللہ کی برکتیں جو ہیں گناہ چھوڑنے کے بعد ملتی ہیں، اور گناہ چھوڑے تو ہی گناہ معاف ہوتا ہے۔ تو آدمی جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا شروع کرتا ہے، حضور کے نقش قدم پر چلنے والا گناہوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا، گناہوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ حضور کا نقش قدم کیا ہے؟ آنکھوں کی حفاظت۔
حضور کا نقش قدم کیا ہے؟ زبان کی حفاظت. حضور کا نقش قدم کیا ہے؟ صرف عشاء کی نماز نہیں، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنا، پھر وتر پڑھنا، پھر تسبیح پڑھنا، یہ حضور کا نقش قدم ہے. تو حضور کا سنتوں پر چلنے والا فرض چھوڑے گا کیا؟ ظہر کے بعد کی 2 سنت حضور کی نقش قدم ہے، تو حضور کے نقش قدم پر چلنے والا فرض چھوڑے گا کیا؟ تو جو ہی حضور کے نقش قدم پر چلتا ہے آدمی، اسے اللہ کی محبت نصیب میں آ جاتی ہے. اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہر نعمت، ہر باطنی نعمت یعنی تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا ذکر، اللہ سے محبت، یہ تمام چیزوں کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ گناہ نہیں رہنا. اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. نیت کر لیں گے کیا؟ انشاءاللہ حضور کے سنتوں پر چلتے رہیں گے. مشکل، مجھے معلوم ہے مشکل ہے. جب غلطی ہوتی فوراً توبہ کرنا. کسی بھی گناہ کو گود میں رکھ لے کو رہنا نہیں. 4 سال کے بعد چھوڑ دیں گے، وہ 4 سال کے بیچ میں مر گئے، ملی سو ایک اپرچونٹی چلے جائے گی. اللہ بچائے. ہیوی رسک. میں گناہ کرتا رہوں گا، 4 سال کے بعد سدھر جاؤں گا، 2 سال کے بعد سدھر جاؤں گا، وہ آج رات گناہ کر کے صبح سدھر. ہیوی رسک ہے. خدا نہ خواستہ مرے گئے، کام سے دنیا سے گئے، اللہ کی مغفرت کے بغیر گئے، محبت سے گئے. واللہ غفور الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فخر سے کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بہت رحم والا ہے. قل، اے حبیب تم فرماؤ. اب انسان کو کرنا کیا ہے؟ اطیعوا اللہ، اللہ کے حکم کو مانو، والرسول، اور رسول کے حکم کو، اور رسول کا. قرآن میں کبھی کبھار اطیعوا اللہ، اطیع بولے تو حکم مانو، اطیعوا اللہ والرسول، یہاں اطیعوا الرسول نہیں آیا. اوبے اللہ اینڈ ہز میسنجر. دوسری جگہ آتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اوبے اللہ اینڈ اوبے ہز میسنجر. دونوں جگہ آتا ہے اطاعت کرو، اطاعت. یہاں کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی. دوسری جگہ سورہ نساء میں آتا ہے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اس کا معنی کیا؟ چند باتیں ایسی ہیں، اللہ کا حکم ہے، وہ اللہ کو ایک جانو. اب یہاں حضور نے اس بات کو ہم کو پہنچا دیا، اللہ کو ایک جانو. اللہ کی بات تھی، اس میں حضور کی بات نہیں ہے. اللہ ایک ہے، حضور نے اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا. اللہ کا حکم مانو اور رسول کا. مطلب کیا؟ رسول جو بولیں وہی اللہ کا حکم ہے. ایرا غیرا سدگرو، مٹی گرو، یہ گرو وہ گرو جو بولے وہ اللہ کا حکم نہیں ہے. اللہ کا حکم کیا ہے؟ یہ رسول جو بولیں وہی اللہ کا حکم ہے. تو اللہ کا حکم حضور پیش کرے تو ہم کہیں گے کہ اللہ کا حکم ہے. اور اس آیت میں جو آیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا مطلب کیا؟ اللہ کا حکم رہتا ہے نماز پڑھو. کتنے مرتبہ نماز پڑھنا یہاں حضور کا حکم رہتا ہے. اللہ کا حکم رہتا ہے نماز پڑھو، فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، وتر کی 3 رکعت. یہاں اللہ کا حکم نہیں ہے لفظاً. حضور جو بولتے اللہ ہی کی بات کرتے، لیکن کسی ٹیکسٹ میں کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ اللہ نے کہا آپ کو 2 رکعت فجر کی نماز پڑھو. سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آ گیا. اللہ کہا حج کرو، حج میں مزدلفہ کو جاؤ، وہاں پہ عرفات میں وہ کرو، یہ کرو، کنکریاں ایسا پھینکو. یہ سب اللہ کا حکم لکھا ہوا نہیں ہے. یہ سب کس کا حکم ہے؟ حضور کا حکم ہے. جہاں وہ احکام آتے ہیں اللہ کہتا ہے اطیعوا اللہ، اللہ کا حکم مانو، و اطیعوا الرسول، اور رسول کا حکم مانو. جہاں صرف اللہ کی بات رہتی ہے وہاں اللہ کہتا ہے اطیعوا اللہ والرسول، وہاں اطیعوا الرسول نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کی بات ہے. پھر رسول کا لفظ کیوں آیا؟ رسول بتائے تو سمجھ جاؤ اللہ کی بات ہے، رسول نہیں بتائے تو اللہ کی بات نہیں ہے. کوئی آپ کو دھوکہ دے نہیں سکتا. آج کے بعد جو بھی آ کر کہے معرفت، تصوف، جو بھی بات کرے، آپ کہیں رسول بولے کیا؟ رسول نہیں بولے تو نہ معرفت ہے، نہ وہ حقیقت ہے، نہ وہ طریقت ہے، نہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. جس راستے پر رسول نہیں ہے وہ اللہ کی بات نہیں ہے. اب یہ کیا ہے؟ اللہ کی بات ہے، رسول نے صرف پہنچا دیا.
اب دوسرا کیا، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی بات ہے، اس میں رسول کی بھی بات ہے. نماز رسول کی بات نہیں ملائیں گے تو نماز پوری نہیں ہوگی. اور چند جگہ پر اللہ کا نام ہی نہیں ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تم کو رسول دیں وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے رسول تمہیں روک لیں رک جاؤ. یہاں قرآن کی آیت نہیں رہے گی، صرف حدیث مصطفیٰ رہے گی، اسے ماننا. خیر آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ. قل اطیعوا اللہ، اے حبیب تم فرماؤ اللہ کا حکم مانو، والرسول، اور رسول کا. فإن تولوا، پھر اگر تم منہ پھیر لو، فإن اللہ لا يحب الکافرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا. پہلی بات کیا، جو رسول کو چھوڑا وہ کافر ہوا. رسول ایک ہے، ہر سنت بھائی داڑھی رکھو، ہاں سنت بھائی رکھنا، بھائی غلطی ہوگی بھائی، رکھنا بھائی، رکھنا بھائی، ایک دن رکھوں گا بھائی. مومن وہ حضور کی سنت کا انکار نہیں کر رہا ہے، حضور کی سنت کی برکت سے محروم ہے. داڑھی ایک سنت ہے، حضور کی پیروی کرے گا تو اللہ کی محبت ملے گی. تو داڑھی رکھ کر جو اللہ سے محبت لینا ہے وہاں سے وہ محروم ہے، لیکن داڑھی کا انکار نہیں کر رہا ہے. منہ پھیر لینے کا مطلب کیا، داڑھی کی پورا ضرورت نہیں بھائی، حضور کی سنتوں کی ضرورت نہیں. جو آج اہل القرآن اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، اس آیت سے میں ان سب کو کافر قرار دے رہا ہوں. جو کہتا ہے کہ حدیثوں کی ضرورت نہیں، ڈنکے کی چوٹ سے میں کہہ رہا ہوں، سننے والے سن لے، اس آیت نے تجھے کافر کہا ہے. تو اگر ذبح کرے گا تو میرے لیے تیرا ذبیحہ حرام ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، یعنی حضور کی اطاعت سے منہ پھیرا. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا. میں نے کہا اللہ کی محبت کا معنی کیا ہے، اللہ کا دینا. تو کافروں کو اللہ دے رہا ہے، تو مطلب کیا، جو چیزیں اللہ کافروں کو دے رہا ہے وہ محبوب کو ملنے والی چیزیں نہیں ہیں. تو محبوب کو کیا مل رہی ہیں، محبوب کو وہ ملتی ہیں جو کافروں کو نہیں ملتی ہیں. محبوب کو کیا ملتی ہے، محبوب کو 5 وقت کی نماز ملتی ہے جو کافروں کو نہیں ملتی ہے. محبوب کو حضور کی غلامی ملتی ہے جو کافروں کو نہیں ملتی ہے. محبوب کو قرآن پڑھنا ملتا ہے جو کافروں کو نہیں ملتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو ان چیزوں کو نعمت نہ سمجھیں. جسے اللہ نفرت کرتا ہے اس کو بھی اللہ یہ چیزیں دے رہا ہے. تو مجھے جو نعمتیں ملی وہ کون سی نعمتیں ہیں، جو کافروں کو نہیں ملی اور میں مومن ہونے کی وجہ سے مجھے ملی. ان نعمتوں کو گننا شروع کریں، کیا کیا ملی. اللہ کے فضل سے 6660 آیتیں میرے سینے میں ہیں جو کافر کے سینے میں نہیں ہیں. یہ اللہ مجھے چاہتا ہے اس لیے میرے سینے میں ملا. اور 6660 آیتوں کا معنی مجھے معلوم ہے، اس کی تفسیر مجھے معلوم ہے. یہ کافر کو اللہ نہیں دیتا، مجھے دیتا ہے. تو سب سے بڑا نعمت لینے والا کون ہوں؟ میں ہوں. مومن کی سوچ یہ ہونا، مومن اپنی پراپرٹی بھول کر جو پرمبوک لینڈ پہ جا کے بیٹھا ہے جو سب کو مل جاتی ہے. بات تجھے اللہ خاص محل دیا ہے، تو اپنے بلڈنگوں کو چھوڑ کر جو وہ چیز ہے جو کافر کو بھی ملتی ہے، کتے کو بھی ملتی ہے، جانور کو بھی ملتی ہے، وہ چیز کو تو نعمت سمجھ رہا ہے اور تو VIP ہے. تجھے جو چیزیں ملی ہیں اس کی قدر تو نہیں کر رہا ہے. سمجھ میں آتا ہے؟ ان کو بول کو ایک روم دیا لے، سو جاؤ بول کو. انہیں جب پلیٹ فارم پہ جا کے دیکھتے ہیں، پلیٹ فارم پہ کتنا آرام سے سو لے کوئی نہیں آدمی. انہیں بیچ اسٹیشن کے پلیٹ فارم پہ سوتا ہے نہیں، انہیں وہ سینٹرل اسٹیشن کے وہ بینچ پہ سوتا ہے نہیں. بات تجھے تو اللہ گھر دیا ہے نا، بات تو کیوں پلیٹ فارم کی نیت کے سمجھ میں آ رہا ہے؟